مسیح کے پرفضل جلالی بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں آپ کا ہوسٹ الیگزینڈر جان اسپرچول گروتھ چینل کی طرف سے آج آپ کے لیے ایک نئے خدا کے عظیم خادم کو آپ کے درمیان میں وہ آئے ہیں تاکہ ہم ان کے وسیلہ سے خداوند کی گواہی کو، خدا کے کلام کو سنیں، تاکہ لوگ نجات پائیں، لوگ برکت پائیں۔ تو جو خدا کے عظیم خادم ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ UCCI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور UGA کے پاسٹر انچارج ہیں، اور OTS کے اندر وہ خداوند کے کلام کی، خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو خداوند کے خادم ریورنڈ سیمسن سہیل صاحب، سر آپ کو پروگرام میں اسپرچول گروتھ میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، خداوند کا شکر ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے اسپرچول گروتھ چینل کو دیا، تاکہ آپ کے وسیلہ سے جب آپ گواہی اپنی پیش کرتے ہیں، خدا کے کلام کو آپ پیش کرتے ہیں، اس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، نجات پائیں، نجات کا کام ہو، برکت کا کام ہو، روحوں کو جیتنے کا کام ہو۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں سر۔ بہت شکریہ سر، چند ایک کویسچن ہیں جن کے وسیلہ سے ہم آپ کی گواہی کو سنیں گے تاکہ سننے والوں پر فضل ہو اور لوگ مسیح کی نزدیک آئیں۔ تو سر، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جب تعلیم آ جاتی ہے تو لوگ کسی اور شعبے میں جانا پسند کرتے ہیں۔ وہ بہت سارے ایسے شعبے زندگی کے ہیں جس میں لوگ پیسے بھی کما سکتے ہیں، آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں، لیکن خدمت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر لوگ پتھر بھی مارے تو جھکنا ہی پڑتا ہے، جہاں پر لوگ ستائیں بھی تو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو سر، آپ کیسے خدمت میں آئے؟ جی، میں بہت شکر گزار ہوں اسپرچول گروتھ چینل کا، جنہوں نے آج یہ مناسب جانا کہ وہ آج میری ٹیسٹمنی کو جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں اور ہم اس ٹیسٹمنی کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم خدمت میں آئے تو اس سے پہلے کہ میں خدمت میں آتا، میں بتانا چاہتا ہوں میرے والد صاحب آلریڈی خدمت میں تھے اور وہ پاسمانی خدمت کر رہے تھے، اور میری پیدائش بھی بڑی موجزانہ طریقے سے ہوئی۔ جب میں پیدا ہونے والا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہم نے خداوند سے آپ کو مانگا تھا، لیکن تو بھی ایک عرصہ تک وہ مجھے کہتے رہے کہ ہم نے آپ کو خدمت کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ یہی جو ہے وہ جواب دیا کہ جب تک خدا مجھے بلائے نہ اور میری بلاہٹ نہ ہو، میں خدمت میں اس طرح سے جو ہے وہ قدم نہیں رکھوں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک خدا کی بلاہٹ آپ کی زندگی میں نہ ہو اتنی دیر تک آپ خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا معجزہ میری زندگی میں ہوا کہ میں ایک ایکسیڈنٹ کے حادثہ میں میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھا، اور اس ہاسپٹل میں جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر کر گئی، اور اس میں ایک جو مورا تھا وہ تقریباً ڈیمیج ہو گیا تھا، تو اس کا آپریشن ہونے کو جا رہا تھا۔ تو میں نے اس وقت بھی جو ہے وہ خداوند سے دعائیں کی، اور اس وقت بھی میرے والد صاحب اور میری والدہ مجھے یہ بار بار ریمائنڈ کرا رہے تھے کہ خداوند آپ کو ضرور تندرست کرے گا، ہمیں پتہ ہے کہ خدا کو ہم نے آپ کی جو ہے وہ خدمت کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت ہی میں نے خداوند سے کہا، اگر خداوند تو نے واقعی مجھے خدمت کے لیے چنا ہے تو ابھی یہ جو ساری میری زندگی میں ایک مشکلات آئی ہے تو اس کو کس طرح سے حل کرتا ہے، میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس وقت یہ خداوند نے میرے پہ مہربانی کی اور بڑا معجزہ ہوا میری لائف میں کہ جب میں ہاسپٹل میں تھا تو یہ آغا خان ہاسپٹل کراچی میں میرا آپریشن ہوا، اور وہاں پر ہی خداوند نے یہ معجزہ کیا کہ لوگ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے، لیکن خداوند نے یہ بڑا معجزہ کیا کہ میں 1 مہینے میں سٹک کے ساتھ میں اپنے گھر پہ جو ہے وہ چل کر آیا تھا۔ اور اسی دورانیے میں جب میں ہاسپٹل میں تھا تو اس وقت خداوند کی آواز مجھے آئی، اور میں ہاسپٹل میں ہی ایک رات میں خداوند مجھ پہ ظاہر ہوئے، اور میں بالکل جو ہے ایک بے سود حالت میں پڑا ہوا تھا، اور ایک اتنی گہری روشنی کہ میں آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، اور اسی وقت خدا نے جو ہے مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ تو اپنے طور سے سوچتا ہے لیکن میں نے تیرے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ اور اسی ٹائم پہ خداوند نے مجھے آواز دی کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اور جب تو میرے تابعداری کرے گا تو میں تیرے لیے ہر دروازے کو کھولوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب میں تندرست ہوا اور تو پھر میں نے اسی وقت اسی بلاہٹ کو اپنی زندگی میں دیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ خداوند میں نے
جو ہے وہ گروئنگ کرنا شروع کی. آلدو ہم بچپن سے چرچ میں جو ہے وہ یوتھ میں ایکٹیو تھے, کوائر میں ایکٹیو تھے, سنڈے اسکول میں بڑے ایکٹیو تھے, ہر چیزوں میں ایکٹیو تھے کیونکہ گھر میں چرچ ہوتا تھا. لیکن تو بھی وہ جو ایک خاص بلاہٹ تھی جس کے تحت میں اس خدمت میں آیا, وہ مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے جو ہے وہ ہاسپٹل میں خدا کی آواز کو سنا. اور جب میں نے خدا کی آواز کو سنا تو اس کے بعد میں نے والد صاحب سے بات کی کہ ٹھیک ہے, آپ نے بڑا عرصہ تک مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, لیکن تو بھی میں چاہتا تھا کہ خدا مجھے بلائے, اور اب خدا کی بلاہٹ میرے لیے ہے تو میں ضرور اب سیمنری میں جاؤں گا اور باقاعدہ طور پر سیکھوں گا. تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ نہیں, ابھی آپ تو آپ کے پاس چرچ اویلیبل ہے, آپ یہاں سے ہی جو ہے میری جگہ آپ خدمت کریں. میں نے کہا والد صاحب جب تک میں خدمت میں جو ہے وہ سیکھ کر نہیں آؤں گا میں خدمت کو جوائن نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد خدا نے اس بلاوے کے بعد میرے لیے ہر طرح کا دروازہ کھولا. تو اس طرح سے میں خداوند کی خدمت میں آیا. پریز گاڈ. سر آپ بتا رہے تھے کہ میری پیدائش بھی معجزانہ ہے, تو کائنڈلی یہ کیسے ہے؟ ہاں جی, تو یہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے اس بات کے لیے تہیا کیا کہ ہم اگر خدا نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم اسے خداوند کی خدمت کے لیے دیں گے. اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی کہ خداوند اگر تو بیٹا دے گا تو ہم اسے پہلے بیٹے کو ہی خداوند کے کام کے لیے مخصوص کر دیں گے. تو بھی جب ہاسپٹل میں میری پیدائش ہونے والی تھی تو ایک کمپلیکیشن آئی. تو جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے میری والدہ کے بارے میں میرے والد صاحب کو باہر آ کے بتایا کہ اس طرح سے کمپلیکیشنز ہیں کہ یا تو آپ کا بیٹا بچ سکتا ہے تو یا آپ کی مسز بچ سکتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کس پہ دستخط کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک چیز پہ دستخط کریں, یا اپنے بیٹے کو بچا سکتے ہیں تو یا اپنی بیوی کو بچا سکتے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دم سے ڈیسیژن کیا کہ خدا بچے تو دے ہی دیتا ہے, تو چلیں میں اپنی مسز کو بچاتا ہوں. تو میں نے جلدی سے انہیں کہا کہ آپ میری مسز کو بچائیں. تو لیکن جب کہتے ہیں کہ میں نے سائن کر دیے تو ایک دم خدا کی روح نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھے کہا کہ ہم نے تو وہ بیٹا خدا ان کے لیے مانگا تھا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اسی وقت خداوند سے دعا کرنی شروع کی, اور میں ہاسپٹل کے کیریڈور میں جہاں آپ پیدا ہونے والے تھے میں وہاں پر گھٹنوں کے بل ہو گیا, اور میں نے خدا سے کہا کہ خداوند یہ ناممکن بات ہے, میں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ میں نے تو تیرے سے خداوند اس بیٹے کو مانگا تھا, بچے کو مانگا تھا کہ وہ تیری خدمت کے لیے جو ہے وہ سرو ہوگا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اس سائن پہ یہ لکھ دیا ہے کہ مجھے جو ہے میری مسز چاہیے, مجھے دونوں چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں باہر رو رو کے دعائیں کر رہا تھا, اور تھوڑی ہی دیر بعد میں جو ہے وہ اندر سے انہوں نے خبر دی کہ آپ کی بیوی بھی بچ گئی ہے اور آپ کا بیٹا بھی خداوند نے جو ہے وہ صحیح سلامت جو ہے وہ اس دنیا میں بھیج دیا ہے. پریز گاڈ. جی سر بڑی خوشی ہوئی کہ خداوند آپ کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو جب آپ یوتھ میں تھے تو ایسا کیا ممکن ہوا کہ آپ کو آپ کا دل کیا کہ میں خداوند کے لیے زیادہ کام کروں؟ پہلے زندگی کیا تھی, اور اب جب آپ پاسٹر بن گئے تو ابھی آپ کی زندگی کیا ہے؟ یوزلی آپ کو پتا ہے کہ جتنے پاسبانوں کے بچے ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت اسپوائل ہوتے ہیں, تو میں بھی ایک طرح سے ایک اسپوائل بچہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بہت ساری جو ہے وہ ایسی فیسلٹیز ملی ہوئی تھی جن کی وجہ سے میں دوسروں سے ذرا باغی بچہ نظر آتا تھا, اور چونکہ کلوتا بھی تھا تو اس لیے سارے پیار بھی کرتے تھے, اس پیار کا بھی نجائز فائدہ اٹھاتا تھا. لیکن تو بھی میرے پاسبان بننے سے پہلے جب میں جو چرچ میں خدمات ہوتی تھی ان میں ڈیفرنٹ طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے والد صاحب کی مدد ضرور کرتا تھا. لیکن کیونکہ آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے لائف میں کیا ہو رہا تھا یا کیا زندگی میں ہو رہا تھا, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم ضرور ایک پاسبان کا میں بیٹا ضرور تھا, میں ہر چیز میں ایکٹیویٹیز میں حصہ ضرور لیتا تھا, لیکن وہ سارے ایک والدین کے ڈر سے, خوف سے. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک نوجوان ہونے کے ناطے ہم کرکٹ میں دلچسپی رکھتے تھے, دوسری چیزوں میں دلچسپی رکھتے تھے. کئی بار ہم جو ہے نا عبادتیں مس کر دیتے تھے, اور کرکٹ کے لیے جانا اور بہت ساری چیزوں میں ایسی چیزوں میں انوالو ہونا جو کہ غیر ضروری تھی اور غیر رسمی اور غیر مذہبی بھی ہو سکتی ہیں. ان تمام چیزوں میں ہم انوالو رہتے تھے جو چیزیں جو ہے ایک نوجوان کو زیب نہیں دیتی. لیکن ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ہم چرچ کے ساتھ ضرور جڑے ہوئے تھے لیکن خدا سے دور تھے. اور ہم شاید چرچ میں آتے تھے
یوتھ کے ساتھ بھی ایکٹیو رہنا، چرچ کے ساتھ ایکٹیو رہنا، لیکن وہ سارا ایک ڈر کا نتیجہ تھا. یہاں تو والدین سے ہم ڈرتے تھے، یہاں بڑوں سے ڈرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے نا ان سے ڈانٹ نہ پڑے. تو ایک ڈر کے تحت ہم جو ہے وہ کام تو کر رہے تھے، لیکن ہے خدا سے دور تھے. لیکن پھر جب خدا نے پکڑا تو یقینی طور پہ میں نے جب یہ سٹارٹ کیا کہ کس طرح سے ہم یوتھ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. میں نے کچھ یوتھ میں کام کیا، اپنی چرچ کی یوتھ میں، اپنے چرچ کی کوائر میں تھوڑا سا کام کیا، اور بڑے عرصے تک میں بائبل سکول میں جو ہمارے منی بائبل سکول تھا یہاں پر، جو سنڈے سکول کے تعلق سے تھا، اس میں ٹیچنگ کرتا رہا، پڑھاتا رہا. تو سٹوریز وغیرہ سنانی، سب کچھ کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طور سے جو خداوند کے ساتھ جو ابھی ہماری لگن ہے وہ اس طور سے نہیں تھی. لیکن یہ پراپر بلاہٹ کے بعد ہی خداوند کے ساتھ ایک گہرا ناتا جو ہے وہ بنا. پریز گاڈ، پریز گاڈ. ناظرین، خدا کے خادم آج بھی جو ہے وہ خدمت میں سرگرم ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ OTS کے اندر بھی خداوند کے کلام کو جیسے بیان کرتے ہیں. مختلف چرچز کے اندر دیکھا ہے خدا ان کو برکت دے رہا ہے، اور خدا کے نام کے وسیلہ سے وہ روحوں کو جیت رہے ہیں. اور یہ سارا پروسیجر، یہ سارا جلال، یہ ساری حشمت بزرگی خداوند یسوع مسیح کے نام کو ہے. سر، آپ نے کہاں سے کون سی ڈگری لی؟ جب میرے والد صاحب نے مجھے کہا نا کہ پڑھنے کی اس قدر ضرورت نہیں ہے، میں خدمت میں ہوں، تو چونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بڑا سادہ سی لائف ان کی ہوتی ہے. تو بزرگوں نے ویسے اپنے طور سے انہوں نے بھی سیمنری تو کی تھی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ہم نے اس طرح سے خداوند کے کلام کو سکھایا یا سیکھا ہے تو اس طرح سے سیمنری جانا شاید اس طرح سے امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن بعد میں نے انہیں قائل کیا کہ سیمنری جانا بہت ضروری ہے. تو میرے نانا جو کہ OTS میں اس وقت کے ڈائریکٹر تھے، ظفر اسماعیل، انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ آپ کا سیمنری جانا بہت ضروری ہے. تو پھر میں زارپت بائبل سیمنری میں جو ZBS ہے اس میں، اس وقت وہ ZBI ہوتا تھا، تو زارپت بائبل انسٹیٹیوٹ تھا. لیکن خداوند نے موقع دیا کہ میں وہاں سے بیچلر کر سکوں، بیچلر ڈگری وہاں سے میں نے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر خداوند نے موقع دیا کہ MDiv کر سکوں. اور پھر اس کے بعد خداوند ابھی موقع دیا ہے کہ میں میکس کی کلاسیں جو لے رہا ہوں، ابھی ہم اس کے آخری مراحل میں ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں FC کالج سے، جو کہ ZBS کا ہی پروگرام ہے، MOL ماسٹرز ان آرگنائزیشنل لیڈرشپ، اس میں بھی جو ہے وہ ابھی اس کے آخری مراحل میں ہوں. سو اس طرح سے یہ چند ایک ایکیڈیمک طور پر جو تھولوجیکل ڈگریز ہیں ان کو کرنے کے ہم پہلے بھی ہم خواہشمند تھے، ابھی اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں. اور یہ خیر ڈگریوں کی بات نہیں ہے، یہ تو سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنے کی روح رکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ پوری زندگی سیکھتے ہی رہتے ہیں. جی بالکل جی، پریز گاڈ. سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک خادم کے لیے جو خداوند کی خدمت کرتا ہے، تاکہ جب وہ سیکھتا ہے تو ایک اچھا پیغام جو ہے وہ کلیسیا تک ڈلیور کر سکتا ہے. تو سر، اتنی ساری مصروفیات آپ کی ہیں، چرچ بھی ہے، کلیسیا بھی ہے، پھر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جہاں پر OTS کے اندر ہیں، ZBS کے اندر ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی مصروفیات ہیں، تو اس میں فیملی تو چھوٹ جاتی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ فیملی کو ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک خادم کی فیملی اگر وہ خداوند کے ساتھ اس طرح سے استوار نہیں ہے، اس طرح سے اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، تو آپ کا پوری دنیا کو کلام سنانا، پوری دنیا کو بچا لینا، یہ میرے نزدیک بے فائدہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بہت اہم ضروری ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا بندوبست کرنا ہے، اپنے گھر کا بندوبست کرنے والا ہونا چاہیے. سو میرا جو ہے وہ زیادہ تر جو شام کا وقت ہے اور زیادہ تر جو رات کا وقت ہے، اور پھر مارننگ میں بھی کئی بار میں اپنی فیملی کو ڈیفرنٹ اینگل سے ٹائم دیتا ہوں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں. اور پھر گائے بگائے ہم جو ہے وہ باہر بھی اپنے بچوں کو لے کر جاتے رہتے ہیں. اور پھر ابھی خصوصاً جب یہ جون جولائی میں چھٹیاں ہوں گی تو ان کو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا میں باہر بھی لے کے ہم جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. سو فیملی کو ہم نے ڈیفرنٹ طرح سے انگیج کیا ہوا ہے.
اور ان کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور ہماری پوری خواہش ہے کہ جہاں ہم دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی فیملی بھی بچے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کو حاصل کر لیں اور ساری دنیا کو آپ جو ہے نا وہ کلام سنا سکیں، اور لیکن آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہ دیں، ان کو کلام نہ سنائیں، ان کو خداوند کے لیے نہ جیتیں، تو یہ میرے نزدیک جو ہے نا ایک جو ہے وہ بے وقوفی ہوگی ہماری۔ جی اسی طرح جیسے کہ پالوس اور سلاس قید خانہ کے اندر تھے تو وہ خداوند کی تمجید کر رہے تھے، تو لکھا پنچال آیا، قید خانہ کی نوحیں ہل گئی، تو وہاں پر جو دروگا تھا اس نے کہا کہ اے صاحبو میں کیا کروں۔ وہ جب ہم ساری کہانی کو پڑھتے ہیں تو اس نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک خاندان کے اندر ایک شخص نجات یافتہ ہے تو ایٹومیٹکلی خدا کا کلام اس شخص کے وسیلہ سے گھرانے کے اندر پرورش پاتا ہے، وہ خدا کا کلام پڑھتا ہے، لوگ خاندان پھر مل جاتا ہے اور پھر خدمت زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ خدا کی تعریف ہے۔ سر بہت ساری خدمت کے اندر مالی طور پر بھی مشکلات آ جاتی ہیں، تو کبھی آپ نے بھی مشکلات کا سامنا کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، مشکلات تو مالی طور پر آ جاتی ہیں، لیکن تو بھی میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے نا پورا توکل خداوند پر رکھا ہے، پریز گاڈ، اور پورا بھروسہ خدا پر ہمارا رہا ہے، اور ہم نے ڈیفرنٹ طریقے سے بہت سارے فیزز کو دیکھا ہے، لیکن ان فیزز میں ہم نے جہاں مشکلات کو دیکھا ہے وہاں خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو بھی دیکھا ہے، پریز گاڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو خدمت میں یاد رکھیں کہ چیلنجز تو ہیں، جی جی، اور یہ اس میں بیسک چیلنج ہے کہ آپ مالی طور پر آپ بڑی بار برہان کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں خدا کی محبت سے دور نہیں کر سکتی۔ اگر تو آپ کی بلاہٹ ہے تو یہ 3-4 چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں ایک چیز آپ کی ہے ٹیمپٹیشن، آزمائش، دوسری چیز ہے آپ کی ریجیکشن، آپ کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، خدا مانتا ہو تو اچھی بات ہے۔ آپ کی اپوزیشن ہے، مخالفت ہے، یہ ہونی ہے۔ اگر آپ لیڈر ہیں، خدا کے خادم ہیں، آپ کی مخالفت ہونی ہے، اور یہ آپ سیرا سمجھیں، یہ اپنا ہار سمجھیں گلے کا کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہیں پر یہ ایک جو ٹیمپٹیشن ہے اور جو آپ کی پرسیکیوشن ہے، ستایا جانا یا مالی طور پر آپ کی برہان کا شکار ہو جانا، یہ بھی اسی سارے حصے کا جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کڑی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر خادم پر مالی برہان آتا ہے، لیکن وہ مالی برہان جہاں نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں ایک طرف آپ کو اگر آپ ریئلی اس کو جو ہے نا خداوند میں رہتے ہوئے فیس کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کو خدا کا بڑا ہوا ہاتھ بھی نظر آئے گا۔ پریز گاڈ۔ یعنی پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خداوند کا بڑا ہوا ہاتھ ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ خداوند پر بھروسہ کرتے تھے، پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ رکھے خداوند پر، وہ مصیبتوں سے مشکلات سے نکالتا ہے۔ پاسٹر صاحب اکثر دیکھیں خدا کے عظیم خادم ہیں، ہم سب خادموں کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی خدمات پر کہ وہ خداوند کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، خداوند کے کام کے لیے سرگرم ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خادم جو ہے سرمن کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، جب کبھی کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں، تو سر آپ کیسے سرمن تیار کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑی جو ہے آپ کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ ہم اپنے پورے سال کے سرمن پہلے سے پریپیئر کر کے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز میں نے لینگم سے سیکھی۔ لینگم ایک ایکسپوزٹری پریچنگ پر ایک ورکنگ کرنے والا ایک ادارہ ہے، اور لینگم جو ہے وہ لوگوں کو، پریچرز کو پریپیئر کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے سرمنز کو تیار کرنا ہے۔ میری کلیسیا بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم پورے سال کے جو سرمنز ہیں وہ پہلے سے پریپیئر کرتے ہیں، اور ہر مہینے کو ہم ایک نام دیتے ہیں، اور اگر اس مہینے میں 4 اتوار ہے تو ہم ان 4 اتوار کو اس جو مہینے کو ہم نے نام دیا ہے اسی کے ساتھ ہم ان تمام سرمنز کو ریلیٹ کر کے، اگر 4 جو ہے وہ اتوار آئے ہیں تو ہم نے 4 ہی مضامین لکھ کے پہلے سے ہی ان کو پرنٹ آؤٹ کر کے کلیسیا کو دے دیتے ہیں، اور اگر 5 اتوار آئے تو 5 اتواروں کا شیڈیول ہم دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہم سال میں 12 مضامین
جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور یہ سال کے شروع میں پلان بنا لیتا ہوں اور وہ بنے ہوتے ہیں پلان, تو میں پورے سال کے سرمنز پہلے سے پریپیئر کر دیتا ہوں تاکہ کلیسیا جو ہے نا ایٹ لیسٹ ایک سال میں 12 مضامین کو تو سیکھ سکے. تو یہ میری روٹین رہی ہے پچھلے 5 سال سے, اور ابھی بھی جب میں فیس بک پہ بھی میں اپنے جو ہے جتنے بھی سرمنز ہوتے ہیں پہلے سے ہی میں اس شیڈیول کو لگا دیتا ہوں تاکہ وہ بہت ساروں کے لیے برکت کا باعث بنے. تو اس لیے میرے سرمنز جو ہے پورے سال کے پہلے سے پلانڈ ہے. بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی, آپ نے بتایا کہ کیسے آپ سرمن پیار کرتے ہیں. تو سر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے خادموں کو پیار کرتے ہیں, جیسے آپ اسلام آباد میں ہیں, پنڈی کے خادم ہیں, جیلم میں ہیں, لاہور میں چلے جاتے ہیں تو آپ بڑا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جن سے ملیں گے آپ زیادہ پیار کریں گے, لیکن کچھ ایسے خادم ہوتے ہیں جو دل کو بہت پیارے لگتے ہیں. سر آپ کے کون سے ایسے خادم ہیں جو آپ کو دل سے پیار کرتے ہیں اور آپ ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں؟ بیسیکلی تو لائف میں آپ بہت سارے خدام کو پیار کرتے ہیں, اور ہم جس جو ہے وہ پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں یونائٹڈ کونسل آف چرچز سے, ہمارے لیے سارے ہی خادم بڑے محترم ہیں اور ہم سب سے ہی بہت پیار کرتے ہیں. لیکن تو بھی میری لائف میں 4 بڑے خدام ہیں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. سو فرسٹ آف آل میرے والد صاحب پادری عنایت جلال صاحب, اور اس کے بعد میرے نانا جی جو ظفر اسماعیل, جنہوں نے کموسل کتاب میں بھی رائٹنگ کا کردار ادا کیا ہوا ہے ڈاکٹر برکت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر. تو ظفر اسماعیل صاحب میری جو ہے انسپریشن رہے ہیں. اور اس کے بعد خداوند نے موقع دیا ریورنڈ اشکناز آصف خان صاحب جو کہ ZBS کے اس وقت پرنسپل تھے اور ابھی بھی پرنسپل ہیں. ان کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا, میں ان سے بڑا انسپائر ہوں. اور اس کے بعد ابھی میرے لیے بڑی جو ہے محترم حیثیت رکھتے ہیں, میرے باپ جیسی حیثیت رکھتے ہیں, وہ ہیں ریورنڈ ڈاکٹر کیسر جولیس. تو وہی میرے استاد بھی ہیں اور وہی کسی نہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں, اور کسی نہ کسی طرح سے وہ مجھے جو ہے وہ کونسلنگ کرتے رہتے ہیں, مینٹورنگ کرتے رہتے ہیں. تو میں ان تمام خدام کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے میری لائف میں اپنا کردار ادا کیا ہے. سو کئی بار آپ سمجھتے ہیں کہ خادموں کی ناکامی کا باعث بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا مینٹور نہیں مانتے, جب آپ کسی کی جو ہے وہ رہنمائی میں نہیں چلتے. لیکن ناکامی اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ جو ہے اپنے تعلیمات کو جو آپ نے سیکھی ہیں ان کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو سکھانے والا ہے. اور جو سکھانے والا ہے جب تک آپ ان کی رسپیکٹ اور ان کی عزت نہیں کریں گے, آپ اپنے استادوں کی عزت نہیں کریں گے, تو پھر آپ کے جو ڈسائپل ہوتے ہیں, شاگرد ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اپنے استادوں کی عزت کریں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے. اس لیے اگر جو خدام مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دوبارہ سے یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اپنے استادوں کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنی ہے. پریز گاڈ. جیسے آپ نے خدا کے خادم سے سیکھا, انہوں نے گواہی کے وسیلہ سے ہم سب کو دوبارہ سے شادمان کیا, آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے میں آگے بڑھنا ہے, ناکامی آ جائے تو خدا پر بھروسہ کرنا ہے. لیکن خدا کے عظیم خادم ریورنڈ سمسن سہیل صاحب سے اب ہم عید پینتیکوس کے بارے میں جانیں گے ایک بریک کے بعد. تمام دیکھنے والوں کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں. خدا کے خادم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہم ان کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو اس پروگرام میں. سر ابھی ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں عید پینتیکوس کے بارے میں. تو سر میں چاہتا ہوں آپ ہم سب کو بتائیں, دیکھنے والوں کو, کہ عید پینتیکوس ہے کیا, عید پینتیکوس کی تعریف بیان کر دیں سر. اور کیا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر زبانیں بولنا ہی روح القدس ہے, عید پینتیکوس ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ ہم روح القدس خدا کا روح کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑا زبردست جو ہے کوشچن ہمارے بھائی نے کیا ہے, اور یقیناً ان دنوں میں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جو ہے وہ عید پینتیکوس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ عید پینتیکوس جو ہے وہ جو جس دن کو
सेलिब्रेट किया जाता है। यीशु मसीह की जो है वो जिंदा होने के बाद 40 दिन तक नजर आना और 40 दिन के बाद 10 दिन उस जगह पर कलीसिया का ठहरना और 50वें दिन रूह कुद्स का नाज़िल होना, ये एक पूरा प्रोसेस हमें नजर आता है। और याद रखिए कि ये सारा प्रोसेस ऐसे ही बाइबल में हमें दर्ज नहीं नजर आता, बल्कि ये खुदा की प्लानिंग का हिस्सा है कि खुदा ने किस तरह से अपने शागिर्दों को, उन लोगों को जो मसीह पर ईमान लाए थे, उन सबको किस तरह से खुदा के पाकरू के जरिया से एक तकवीयत दी, हौसला दिया, उनके अंदर दलेरी को पैदा किया, ताकि वो खुदा के पाकरू की कुदरत से और खुदा के पाकरू को हासिल करने के बाद पूरे जोश और जज्बे के साथ खुदा उनके काम को कर सके। ये वही जमात थी 120 की जो हमें अमाल की किताब में दूसरे बाब में नजर आती है। वहां ये वही 120 की जमात जहां पर पतरस लीड कर रहा है, और पतरस लीड करते हुए अपनी उन तमाम बातों को जो उसने अपनी पुरानी जिंदगी में देखी थी, आज उन पुरानी बातों को पीछे करके पाकरू को अपने अंदर आने का मौका देकर उसने अपनी नई जिंदगी को पाकरू के वसीला से पाया और अपनी उन पुरानी तमाम बातों को, उस खौफ को, उस डर को उस पाकरू के वसीला से अपने अंदर से खत्म होते हुए देखा। याद रखें कि आज भी पाकरू उसी तरह से काम कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये पाकरू का दौर है। और याद रखें कि ईमानदार की लाइफ में 3 बड़े स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं जस्टिफिकेशन, जिसमें जस्टिफाई होता है। जब ईमानदार मसीह में नया आता है तो वो जस्टिफाई होता है बपतिस्मा के जरिए से, इकरार के जरिए से, ऐलान के जरिए से, ईमान के जरिए से। वो जस्टिफाई होने के बाद एक सेकंड प्रोसेस का हिस्सा बनता है जिसे हम कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। ये सैंक्टिफिकेशन का अमल क्या है? ये सैंक्टिफिकेशन का अमल है कि किसमें पाकरू आपको क्या कर रहा है, वो सेंटिफाई कर रहा है, आपको कुंदन सोना बना रहा है। जैसे सोने को आग में ताया जाता है तो वो वापस जब निकाला जाता है तो एक कुंदन सोना नजर आता है। इसी तरह खुदा का पाकरू जब इंसान की लाइफ में आता है वो उसे सेंटिफाई करता है। आज भी वो ईमानदारों को सेंटिफाई कर रहा है ताकि हम थर्ड फेज में दाखिल हो सके, और वो थर्ड फेज है ग्लोरिफिकेशन का, कि हम ग्लोरीफाई हो सके, हम आसमान पे जा सके, हम उस जलाली बदन का हिस्सा बन सके। आज हम सेंटिफाई होकर इस दुनिया में सेंटिफाई होकर उस जलाली सिलसिले का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम पाकरू को अपनी लाइफ में मौका देंगे कि वो आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में आकर आपको सेंटिफाई करे। आज भी पाकरू उसी तरह से सेंटिफाई कर रहा है। याद रखें इस इब्तिदाई कलीसिया में जहां पर आपको 120 की जमात नजर आ रही है, आपको वहां पर अगर आप गौर वहां पर मुताला करें, ये 120 की जमात जब इन पर पाकरू उतरा तो ये पाकरू ने उनके ज़हनों को खोला, उनकी अक्लों को रोशन किया, उनको जुबान अता की, उनको कलाम अता किया, उनको हिकमत अता की, उनको दनाई अता की, उनको दानिशमंदी अता की, ताकि लोग उनकी दानिशमंदी से फायदा उठाना शुरू करें। उनकी जुबान जो खुल गई, जो मुख्तलिफ जुबानों में लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा था क्या हुआ था। यहां पर हमें नजर आता है कि खुदा के प्लान के मुताबिक वहां पर सारे लोग जमा थे, मुख्तलिफ खित्तों से आए हुए थे, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले वहां पर इकट्ठे थे, क्योंकि ईद का दिन था और सब वहां पर मौजूद थे। ऐसे में खुदा के पाकरू की ये प्लानिंग थी कि खुदा का पाकरू वहां पर जोर से नाज़िल हो और वो मुख्तलिफ ज़बानों में खुदा के कलाम को सुनाए और खुदा का कलाम वहां पर मुख्तलिफ खित्तों में एक ही बार में स्प्रेड हो जाए। और यही वजह हुई कि जब वहां पर 120 की जमात गैर ज़बानों में
خدا کے کلام کو سنا رہے تھے، سب لوگ کہہ رہے تھے یہ تو میری زبان بول رہا ہے، یہ تو میری زبان بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی پلاننگ تھی کہ جب لوگ اپنے اپنے خطوں میں واپس جائیں، جب لوگ اپنے اپنے شہروں میں واپس جائیں، لوگ اپنے ملکوں میں واپس جائیں، تو وہ خدا کے کلام کو لے کر اپنی اپنی زبان میں واپس لوٹ جائیں۔ آج اگر آپ کو دنیا میں مختلف زبانوں میں خداوند کا کلام درج ملتا ہے، یہ خدا کے پاکرو کی قدرت ہے۔ آج بھی خدا کا پاکرو ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، وہ ہمارے دماغوں کو کھولتا ہے۔ لکھا پس اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تو وہ خدا کی باتوں کو سمجھنے لگے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ذہن کھلیں تو پھر بہت ضرورت ہے کہ ہم اس موٹیویٹر کو موقع دیں۔ وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم اچھے میڈیکیٹر ضرور ہیں، ہم میڈیکیٹ ضرور کرتے ہیں، ہم بہت سارے خدام کو دیکھتے ہیں، وہ انٹرپریٹر بھی بہت موجود ہے، انٹرپریٹر بھی بہت سا ہے، لیکن یاد رکھیں میڈیٹیٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، انٹرپریٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک موٹیویٹر یعنی خدا کا پاکرو آپ کی لائف میں نہ ہو۔ آپ کبھی بھی خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، آپ خدا کے کلام کو بیان نہیں کر سکتے، آپ خدا کے کلام کو پھیلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت سے ممکن ہے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا پاکرو آج بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے، اور ہم پاکرو کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ خدا کا پاکرو آج بھی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سب کو ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ لکھا ہے جو اس کی آرزو رکھتے ہیں، آج جو بھی خواہش کرتا ہے، جو ہی آرزو رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے، خدا ہر ایک کی زندگی میں۔ میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا آج بھی پاکرو سب کو حاصل ہو سکتا ہے؟ یس آف کورس، ہر ایک کو مل سکتا ہے، ہر ایک پاکرو کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کا پاکرو جو ہے وہ ہر ایک ایماندار کے لیے، وہ جو اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں۔ آج یاد رکھیں ایک ایماندار بغیر پاکرو کی رہنمائی کے کچھ نہیں ہے۔ بغیر پاکرو کے آپ کا ذہن نہیں کھل سکتا، بغیر پاکرو کے آپ کلام نہیں سنا سکتے، بغیر پاکرو کے کلام سپریڈ نہیں ہو سکتے۔ یہ سب خدا کی قدرت کے بعد پاکرو کا ہی کام ہے۔ اگر پاکرو یہ سارے کام نہ کرے تو ہم کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس پاکرو کو حاصل کرے، ہر ایک پاکرو کو لے سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور ہر ایک پاکرو کو لینے کے بعد اس کے تابع رہ کر خدا کے کلام کو پھیلائے، خدا کے کلام کو سنائے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکرو کی رہنمائی میں ہی آگے بڑھے۔ یاد رکھیں کہ اس 120 کی جماعت کو خدا نے صرف 120 نہیں رہنے دیا ہے جی، یہ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، 3000 8000، اور کرتے کرتے آج پوری دنیا میں آپ کو ہر جگہ پر ایماندار نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی پاکرو کی قدرت ہے، خدا کا پاکرو ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، اور آج بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ خدمت، یہ کلام سنانا، یہ روحوں کا جیتنا، یہ روحوں کی قائلیت، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ میری عقل، میری دانش، میرا علم ناقص ہے۔ یہ سب کچھ کر سکتا ہے خدا کا پاکرو۔ تو خدا کے پاکرو کو آج بھی آپ لے سکتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کی زندگیوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو آج وقت ہے کہ آپ بھی خدا کے پاکرو کو موقع دیں تاکہ وہ آپ کی لائف میں آئے، اور آپ کی لائف میں ایک عجیب تبدیلی آئے، اور لوگ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ یہ وہی پطرس ہے جس نے 3 بار انکاری کی، لیکن آج وہی پطرس سر عام 120 کی جماعت میں کھڑا ہو کر ان کو بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کس نے دلیری دی؟ کس نے قوت دی؟ کس نے طاقت دی؟ خدا کے پاکرو۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دلیری سے خدا کا کام کریں، خدا کے خوف میں آگے بڑھیں، تو پھر خدا کے پاکرو کو موقع دیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس عید پینتیکوست پر آپ دوبارہ سے اپنے اندر ایمانوں کو تازہ کریں اور کہیں کہ خدا میں تیرے پاکرو کے تابع رہنا چاہتا ہوں، اور تیرے پاکرو کی رہنمائی میں ہی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے عید پینتیکوست بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔ جیسے آپ نے خدا کے کلام کو پاسٹر صاحب کے وسیلہ سے سنا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے عظیم خادم نے عید پینتیکوست کے بارے میں بتایا، اور میں ایمان رکھتا ہوں جیسے وہ روح القدس کی قدرت کے بارے میں بتا رہے تھے، جیسے ہی آپ اس میسج کو سنیں گے، میرا پورا ایمان ہے کہ آپ پاکرو سے ممور ہوں گے، اور خدا آپ کی زندگی کے بندنوں کو کھولتا چلا جائے گا۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ میں خدا کے عظیم خادم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ
दुआ मांगे ताकि जैसे खुदा ने उनको अपने कलाम की कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है, पाकरू जिंदगियों पर नाजिल हो, वो जकड़े हुओं को आजाद करे, वो बीमारों को शिफा बख्शे, वो कमजोरों को तवानाई बख्शे। आए हम दुआ करें। मेहमान जिंदा आसमानी बाप, बड़ी आजी के साथ, बड़ी खाकसारी के साथ तेरे कदमों में चरणों में आते हैं और तुझे का सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदे उस्ताइश के लायक है। आए खुदा, हम इस ईद पेंतिकोस्त के मौका पर आए खुदा तुझे दावत देते हैं, तेरे पाकरू को दावत देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में आए और खुदावंद हमारी जिंदगियों को खुदावंद तब्दील करे और खुदावंद हमारी जिंदगियों में एक नया काम करे। और वो लोग जो खुदावंद बीमारी में है, खुदावंद उनको बीमारियों से आजाद कर। वो लोग जो खुदावंद तेरे खुदावंद किसी न किसी तरह से खुदावंद शैतान की जकड़ में है, यीशु के नाम से खुदा की पाकरू की कुदरत से वो आजाद होना शुरू हो और खुदावंद तेरा फल वाला हाथ उन पर पड़ना शुरू हो। आए खुदा, यीशु के नाम से हम खुदा की पाकरू की कुदरत को आए खुदा इन तमाम भाइयों पर, तमाम बहनों पर, तमाम बेटियों पर जो देखने वाले हैं, इन सब पर तेरा हाथ मांगते हैं और दुआ करते कि खुदावंद आज तेरा खुदा पाकरू आए खुदा हमारी रहनुमाई करे और खुदावंद हम तेरी रहनुमाई में ही आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद हर इस पाकरू को खुदावंद अपनी लाइफ में मौका दें ताकि खुदावंद ये पाकरू हमारी रहनुमाई करे और खुदावंद हम उसकी रहनुमाई में ही आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद हमारे लिए वो बंद दरवाजे तेरे पाकरू की कुदरत से खुलना शुरू हो जाए और खुदावंद हर तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस यीशु के नाम से जाते रहे। आए खुदावंद हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। आए खुदावंद हर तरह के आए खुदावंद बेऔलादी की हालत यीशु के नाम से जाती रहे। आए खुदावंद हर तरह के घरेलू झगड़े तेरे यीशु के नाम से जाते रहे और दुआ करते कि खुदावंद हर तरह से आए खुदा तेरा पाकरू हमें घेरे रहे और खुदावंद हम तेरी पाकरू की रहनुमाई में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरा पाकरू ही हमारी जिंदगियों में आए खुदावंद अव्वल दर्जा रखे और खुदावंद हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, हम पाकरू के बगैर कुछ नहीं है। हम चाहते कि खुदावंद हम इसके ताबे रहकर खुदावंद अपनी लाइफ को बसर करते रहे। जो कुछ तुझसे मांगा भर कर पाया है, जो मांगने से भूल गए नायत फरमा, ये दुआ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद की तारीफ हो। पास्टर साहब ने हमारे लिए बरकत चाही है। हम शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब आपके, एक दफ़ा फिर आपने अपने बड़े कीमती वक्त में से कलीसिया को वक्त दिया, स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को वक्त दिया ताकि खुदा के कलाम को आपके वसीला से सीखा जाए। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कलीसिया के लिए या जैसे भी खुदावंद आपको तौफीक बख्शे। जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल का, जिन्होंने आज मुनासिब जाना कि वो आज हमारे पास आ सकें और उन्होंने सारे जो है प्रोग्राम को जो है वो रिकॉर्ड किया है और मैं उनकी टेस्टमनी को सुनकर बड़ा खुदावंद में शुक्रगुजारी कर रहा था कि खुदावंद ने हमारे नौजवान जो अभी इस सारे काम को कर रहे हैं, इनके दिल में एक बड़ा बोझ डाला है और वो उस बोझ के तहत काम कर रहे हैं। बेशक हाल दो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल को चलाना या किसी भी चैनल को चलाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रोया हो, बोझ हो। और मैंने इन नौजवानों में देखा है कि उनके अंदर एक बोझ है, रोया है और वो उसी रोया के तहत खुदावंद की खिदमत को कर रहे हैं। तो मैं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने भाई जो हमारे जीशान गिल हैं, जो कि इस सारे चैनल के जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं, और फिर हारून गिल जो कि इसके सीईओ हैं, और फिर आप अलेक्जेंडर जॉन जो कि इसको होस्ट कर रहे हैं। मैं आप तीनों भाइयों को और बाकी जो टीम है आप सबको जो है वो सलूट पेश करना चाहता हूं और आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इस बड़े अच्छे कदम को लिया है ताकि बहुत सारे लोग जो है वो खादमों की गुमाइयों के वसीला से बरकत पाएं। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दुआएं आप के चैनल के साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं कि आपकी टीम जिस तरह आपके चैनल का नाम है स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी टीम भी इसी तरह ग्रोथ करे और ग्रो करती जाए और खुदावंद में बढ़ती चली जाए। आमीन आमीन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये ब्लेसिंग के लिए कि आपने हमें ब्लेस किया, बरकत दी। हम शुक्रगुजार हैं आपके साथ। थैंक यू जी। तमाम नाज़रीन आपके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप प्रोग्रामों के वसीला से खुदा के कलाम को सीखते हैं, खादमों की गवाहियों के वसीला से आप आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ईमान है आप तरक्की कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जितना हो सके इस पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं ताकि दूसरे भी इस पैगाम के वसीला से बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे
اور ہمیں بھی برکت دے تاکہ ہم بھی آپ کے لیے گواہیاں خدا کے عظیم خادموں کے وسیلہ سے آپ تک پہنچاتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان.